بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید میرے انتہائی محترم و معزز ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ ڈیئر فرینڈز، سردیوں کی آمد ہے۔ آپ نے اپنے جانوروں کی کیئر بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ نے ان کو سردی سے بچانا ہے، چونکہ گرمیوں کی نسبت جانوروں کے لیے یہ 3 ماہ خصوصاً دسمبر، جنوری اور فروری یہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ جانوروں پہ بیماریاں بھی زیادہ اٹیک کرتی ہیں، خصوصاً نمونیا جیسی جو بیماری ہے، یہ جانوروں کو اس کا لاک ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے کیسے جانوروں کی کیئر کرنی ہے ان 3 ماہ میں خصوصاً، اسی پہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ انتہائی اہم ویڈیو ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جو دوست نئے ہیں چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ پیارے دوستو، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے سردیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے مطلب اکتوبر یا نومبر کے سٹارٹ میں، وہ آپ نے پلورو نمونیا CCPPV کی ویکسین آپ نے کر دینی ہے اپنے جانوروں کو۔ یہی اس کا موسم ہوتا ہے ویکسین کرنے کا سردیاں سٹارٹ کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کے جانور نزلہ، زکام اور نمونیا سے محفوظ رہیں۔ نمبر 1 پہ۔ نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا جو شیڈ ہے وہ ہوادار ہے تو آپ نے اس کو آہستہ کلوز کر دینا ہے۔ جیسے جیسے سردی آتی جائے، جیسا موسم چینج ہوتا جائے، آپ نے ساتھ ہی اپنے شیڈ کو کور کرنا شروع کر دینا ہے۔ ہم مختصر سا میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ ہم کیسے اپنا شیڈ کلوز کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو، چونکہ ہمارا شیڈ چاروں اطراف سے ہوادار ہے، اس میں چھوٹے ہول ہیں۔ گرمیوں کا چونکہ موسم طویل ہوتا ہے، 8 ماہ پہ تقریباً یہ گرمیوں کا موسم ہمارا پاکستان کا محیط ہے، اکثر 80% علاقوں میں، تو یہ ہمارا ہوادار تھا چاروں اطراف سے، تو یہ مٹی کے ساتھ اب ہم نے کلوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ آہستہ ہم کلوز کرتے جا رہے ہیں۔ جب سردیاں ختم ہوں گی تو یہی مٹی ہم ان ہولز میں سے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں قریب سے، یہ گندم کی توڑی اور مٹی یہ مکس کر کے ہم نے یہ گارا تیار کیا ہے، اس کے ساتھ ہم یہ آہستہ کلوز کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جو بھی مطلب جتنی بارشیں ہوں سردیوں میں، یہ بہت جو ہے نا مٹی یہ پختہ ہے۔ اگر آپ کا شیڈ مطلب ہول نہیں ہے، صرف آپ ان کو ترپال کے ساتھ کلوز کرتے ہیں، تو پھر آپ چاروں اطراف سے یہ اس سائڈ سے ہماری جالی لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیے اس سائڈ سے ہم ترپال لگائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ مشرق والی سائڈ ہے، ابھی دھوپ اندر آتی ہے، جانوروں کے لیے یہ دھوپ انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے جو سردی ابھی تو اتنی سردی نہیں ہے، نومبر میں، دسمبر جو ہی سٹارٹ ہوگا، آپ نے اپنے جانوروں کو دن کے وقت باہر نکالنا ہے۔ صبح فرسٹ ٹائم آپ نے نہیں نکالنا، مطلب جب دھوپ چڑھ آئے 10، 10:30، 11 بجے کے قریب آپ نے اپنے جانوروں کو ضرور دھوپ پہ بٹھانا ہے۔ اگر آپ چرائی پہ لے جاتے ہیں تو آپ نے دوپہر کے ٹائم چرائی پہ لے جانا ہے، صبح فرسٹ ٹائم آپ نے سردیوں میں چرائی نہیں کروانا۔ نمبر 4، جہاں جانور رات کا آپ نے بندوبست کرنا ہے شیڈ کے اندر، تو نیچے جو فرش ہوگا ان کا، یا اگر کچا فرش ہے یا پکا، وہ خشک ہونا چاہیے، خصوصاً رات کے وقت، چونکہ رات کافی لمبی ہوتی ہے سردیوں کی، پھر جانور بیٹھتے ہیں، یورن وغیرہ وہ گیلے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو سردی لگتی ہے۔ صبح جب آپ نے ترپال وغیرہ کھولنے ہیں تو آپ نے مطلب ایک سائڈ پہلے کھولنی ہے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوسری سائڈ۔ یکدم آپ نے جانوروں کو باہر نہیں نکالنا، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد جب ٹمپریچر مینٹین ہو جائے تھوڑا اندر باہر کا، تو پھر آپ نے اپنے جانوروں کو باہر نکالنا ہے۔ ان سب احتیاط اور ان کے ساتھ کیئر کے ساتھ آپ نے خوراک پہ بھی تھوڑا توجہ دینی ہے سردیوں کے موسم میں۔ اگر آپ اپنے جانوروں کو 3-4 دن کے بعد سرسوں آئل دے رہے ہیں تو سرسوں آئل پلیز بند کر دیجئے سردیوں میں، اور ڈالڈا گھی سٹارٹ کیجئے۔ یہ 3 ماہ ہے، کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں اس کا، تو آج کل تو آئل اور گھی کا تقریباً ریٹ برابر ہے، تو اگر آپ آئل دے رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ ڈالڈا گھی اور گڑ کھلائیں سردیوں میں، گندم دیں، اور اس کے ساتھ باجرہ جو بھی گرم ہے، اور خشک چارہ خصوصاً
آپ نے جو چارہ کھلانا ہے سبز چارہ صرف ایک ٹائم کھلانا ہے، وہ بھی دوپہر کے وقت 12-1 بجے 2 بجے، اس ٹائم آپ نے سبز چارہ کھلانا ہے فرسٹ ٹائم، اور سیکنڈ ٹائم یہ آپ نے خشک چارہ دینا ہے۔ گندم کھلائیں، گڑ کھلائیں، باجرہ کھلائیں، گرم خوراک کا استعمال کریں 3 ماہ، دسمبر، جنوری، فروری۔ انشاءاللہ آپ کے جانور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ بکریوں کی جو سردیوں کی خوراک ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کو بنانے کا طریقہ مکمل، اور 3-4 خوراکیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے مکمل، شیڈ کور کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، نیچے جو فرش ہے اس کے متعلق بھی مزید معلومات آپ کو دیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔